ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دن میں 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر مولا حسین کے نام سے بیعت کی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت نعمان نے دیکھا لوگ جوک در جوک جو ہے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں گئے، مسجد میں جانے کے بعد منبر پہ چڑھے، بھائی دیکھو ایسا مت کرو، کیونکہ یزید کو پتا چلے گا وہ سختی کرے گا، مسائل پیدا کرے گا۔ تو چونکہ کچھ لوگ یزید کے حامی تھے، انہوں نے کہا ایسی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کوئی کاروائی کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کیا میں نبی کی اولاد پہ کاروائی کروں؟ کیسی بات کرتے ہو، میں ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتا۔ اور لوگ جوک در جوک مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے۔ اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل مختار ابن عبید ثقفی کے گھر پر آپ کا قیام تھا۔ لوگ دھیرے دھیرے بیعت کرتے رہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں۔ محمد اور ابراہیم کو کوئی کندھوں پہ اٹھاتا، کوئی گود میں لیتا، شہزادوں کی طرح زندگی ہو گئی تھی۔ ان دنوں آپ نے خط لکھا، اے ابن رسول، مولا حسین حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ ادھر مولا حسین کے نام خط گیا، ادھر یزید کو بھی اطلاع بھیج دی گئی کہ نعمان بن بشیر مسلم ابن عقیل پر کوئی کاروائی نہیں کرتے، اور انہوں نے بڑی نرمی کی ہے جس کی وجہ سے لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ حسین کے نام سے بیعت کر رہے ہیں۔ اگر تم کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو جلد سے جلد کوئی سخت سے سخت آدمی بھیجو۔ اب آل نبی پر جو سختی کرے ایسا آدمی ان کو چاہیے تھا۔ تو یزید کا دوست سرجون، جس کا ذکر پچھلی نشست میں آپ سن چکے ہیں، یہ یزید کا بڑا پکا دوست، بڑا بدترین آدمی ہے یہ بھی۔ اس نے کہا کہ اگر کوفہ کوئی بچا سکتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد بچا سکتا ہے۔ یہ بات آپ کو بہت واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہو، اگر اس کا شجرہ نسب صحیح ہے کوئی بھی، اگر اس کے خون میں شرافت ہے، یعنی وہ اپنے باپ کی داداؤں کی اولاد میں سے ہے، تو وہ کبھی اہل بیت کا غدار یا گستاخ یا گالی دینے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری اولاد کو ستانے والے 3 میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، یعنی حضور کی اہل بیت کو اور اولاد کو جو بھی ستائے گا وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو بہت سختی کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں، بہت سختی کے ساتھ، کہ اگر آپ کے سامنے کبھی آل نبی آ جائے، کیونکہ آج بھی آل نبی موجود ہے، قیامت تک موجود رہیں گے، تو آ جائے، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، آپ کبھی ان سے نہ الجھیں۔ ان کی داڑیاں اگر منڈی ہوئی دیکھیں آپ کوئی کمنٹ نہ کریں، ان کی بدعملی دیکھیں کوئی کمنٹ نہ کریں، وہ دکھ دے آپ صبر کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے ولی رہتے تھے، اور اس مدینہ طیبہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے ولی رہتے تھے، اور مدینہ طیبہ میں چونکہ بہت سارے سادات بھی رہتے تھے، حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے سید زادے رہتے تھے۔ ایک اس ولی کی شان یہ تھی کہ صبح اور شام ان کو 2 مرتبہ آقا کا دیدار عالم بیداری میں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک سید زادہ ان کے پاس آیا، کوئی غلطی کر دی، ان کو غصہ آ گیا، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سید زادہ ہے۔ انہوں نے اٹھایا تماچا اور لگا دیا۔ اس کے بعد اس ولی کو کبھی حضور کا دیدار نہ ہوا، دیدار بند ہو گیا۔ ان کو بہت روتے پیٹتے رہے عبادت کی، لیکن پھر وہ کیفیت نہ ملی، تو وہ اپنے سے بڑے ولی کی بارگاہ میں گئے۔ انہوں نے مراقبہ کیا اور فرمایا شاید تو نے کسی سید زادے کو ستایا ہے، اس لیے ڈھونڈ اسے۔ بہت غور کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو بچہ آیا تھا وہ سادات میں سے تھا۔ تو جا کر کے جب معافی مانگی، پھر اسی دن ان کو سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ بہت خاص بات آپ یاد رکھنا۔ میں اپنی بات کو بہت طول نہیں دینا چاہتا، کیونکہ مجھے اپنے عنوان کی طرف بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک بات یہاں اشاروں میں کرنا چاہتا ہوں، بہت لمبی چوڑی نہیں۔ بغداد میں ایک پہلوان تھا جنید، اور جنید جو پہلوان تھا بادشاہ کا، اس کا حال یہ تھا کہ وہ وزیروں جیسا وظیفہ لیتا تھا،
پورا واقعہ نہیں، صرف اشارہ آپ شاید سنتے رہتے ہیں۔ ایک سید زادہ جو حضور کی آل میں تھا، غربت میں زندگی گزارا، تو اس نے سوچا کہ چلو جنید سے ہی پنجہ لڑا لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مال تو ہاتھ آ جائے گا، غربت دور ہو جائے گی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی کا اعلان بھی ہو گیا۔ جب کشتی ہونے لگی تو جنید کے کان میں اس سید زادے نے کہا، جنید میں غریب سید زادہ ہوں، میں کما نہیں سکتا اور میری کمائی کے سارے راستے بند ہے، اگر تو میرے لیے ہار جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا کے ہاتھوں تیرے سر پر شفاعت کی دستار بندھواؤں گا۔ جنید نے سوچا اس سے سستا سودا جنت کا اور کیا ہو سکتا ہے، پہلوان بھی بنو، پہلوانی بھی کرو اور قیامت کے دن شفاعت کی دستار بھی۔ صرف ایک دن کے ہارنے سے کیا ہوتا ہے۔ جنید چت لیٹ گئے اور جب وہ پیروں کی دھول سے گم ہو گئے تو چت لیٹ گئے، ان کے سینے پر وہ سید زیادہ سوار ہو گیا۔ لوگ حیران تھے، اتنے مضبوط جنید اس سے دبلے پتلے آدمی سے ہار کیسے گیا۔ لوگوں نے کہا دوبارہ مقابلہ، دوبارہ بھی یہی ہوا، 112 مقابلہ، 100 بار بھی یہی ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ لوگ جنید کے قدموں پہ تھوکنے لگے، بدنامی سی ہونے لگی، اور وہ سید زادہ مال و دولت لے کر کے اجنبی تھا چلا گیا۔ جنید بوجھل قدموں سے گھر کی طرف گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، سر پہ اٹھانے والے بھی تھو تھو کرتے تھے، لیکن جنید کو کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ ہارا بھی کس سے؟ نبی کی آل سے۔ وہاں تو مقابلہ ہی نہیں ہوتا، ہارا بھی کس سے؟ نبی کی آل سے۔ روتے روتے گھر پہنچے، لیکن غم تھا، کیونکہ جس کو کبھی ہارنے کی عادت نہ ہو اور وہ ہار جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اور پھر جنید گھر گئے ہیں، رات کو رو رہے ہیں کہ یہی بغداد تھا جو سر پہ اٹھاتا تھا، ایک کشتی کیا ہارا ہوں، لوگ تھو تھو کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جب رات گزری ہے تو کیا دیکھا، آنکھیں بند ہوئی ہے روتے ہوئے اور دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں خواب میں اور فرمایا، جنید میرے بیٹے نے تو قیامت کا وعدہ کیا تھا، ہم اتنی دیر تک کے تجھے منتظر نہیں رکھیں گے، اس نے کہا تھا کہ تیرے سر شفاعت کی دستار بنواؤں گا، شفاعت کی دستار تو اس دن بندے گی، آج میں تیرے سر پہ ولایت کی دستار باندھتا ہوں اور آج سے دنیا تجھے سید الطائفہ کہے گی۔ اللہ اکبر۔ صبح فجر میں دروازہ کھولا، روزانہ جنید بادشاہ کے دربار پر بحیثیت وظیفہ خوار جاتے تھے، لیکن آل رسول سے کیا ہار گئے ہیں کہ وقت کا بادشاہ جنید کے دروازے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس لیے بہت نازک بارگاہ ہے، ان سے نہیں لڑنا، ان سے نہیں الجھنا۔ یہ خانقاہ وارث پاک کی، یہ خانقاہ محررہ مطہرہ کی، یہ خانقاہ کچوچھے مقدسہ کی، یہ خانقاہ صابر پاک کلیری کی، جانا تو پھر اس طرح جانا کہ غلاموں کی طرح، پھر وہاں تاجدار بھی ہو تو سر جھکا کے جانا، غریب نواز، یہ سب حضور کی اولاد ہیں اور قیامت تک یہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے سادات، اور جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو آقا فرماتے ہیں میری اولاد کو ستانے والے 3 میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، دل میں اسلام نہیں، زبان پہ کلمہ منافق ہوگا، دوسرا یا تو وہ ایسے دنوں میں آ گیا ماں کے پیٹ میں جن دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قانون بنایا کہ اس دن میاں بیوی وظیفہ زوجیت نہیں کر سکتے۔ بہت حیا کے پردے میں سمجھانا چاہتا ہوں، ممنوع ایام میں جو ماں کے پیٹ میں آ گیا تو اس کو حائضی بچہ کہا گیا حدیث میں، تو یا تو وہ ہوگا جو آل نبی کا گستاخ اور غدار ہوگا، اور تیسرا فرمایا یا تو وہ زنا کی اولاد سے ہوگا، تینوں میں کوئی ایک ہوگا۔ دیکھ لیجئے جس کو بھی، جو ہیں شریف النسب ہار جا کر کے جنید بنتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ان سے جیتنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کا حال یہ تھا، جس محفل میں آل نبی ہوتے فرماتے تم آگے چلو، اس کے بعد میں پیچھے چلوں گا، کیونکہ آقا نے فرمایا میری آل کو پیچھے کرو گے تو تم پیچھے کر دیے جاؤ گے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان آج تک حضور کی اولاد موجود ہیں، اور ہماری جو خانقاہیں ان میں بھی سرکار کی آل آرام فرما رہی، غریب نواز جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، محبوب الہی جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، صابر پاک
कलियरी जैसा, गौस पाक जैसा कुर्बान, ये नबी के शहजादे हैं, कितने अजीम है। इनकी जिंदगियां पढ़ करके रश्क आता है, ये ऐसे हैं, मौला हुसैन कैसे होंगे, मौला हसन कैसे होंगे, सैयदा फातिमा कैसी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हम तो बड़ी ऊंची निस्बत वाले हैं, किसी ने कहा है उनकी निस्बत का ताज रखते हैं। हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। और किसी ने कहा है कि उन बुजुर्गों से मिलता है हमारा शजरा है। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, हमारा शजरा, हमारा शजरा। जो बेशजरे हैं उन्हों शजरों ही से चिढ़ है। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। वो ताजदारों की औलाद हैं हमारे ताज। तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का इंतखाब हुआ। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कौन? ये जो जियाद है ना, जियाद, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, लेकिन मुझे एक अजीब सा, आप उसको क्या कहेंगे अपनी मालेगांव की जबान में, कि मुझे भूत सवार रहता है किताबें खंगालने का। सरकार की नालैन का सदका तहदीस नेमत के लिए कहता हूं कि इसलिए मेरे कमरे में आपको कोई बर्तन वगैरह नहीं मिलेगा। मेरे कमरे में सिर्फ किताबें ही रखी, जो आते हैं वो लोग जानते हैं, पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ है। और उसके बाद मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में, आईपैड में हजारों किताबें। मेरी तबीयत यह है कि मैं कोशिश करता हूं कि सबसे बेहतरीन दोस्त किताब है, बेहतरीन दोस्त। न ये गीबत करती है, न चुगली करती है, न फंसाती है, इसलिए अक्सर यही साथ रहती है। तो कुछ अल्लाह की तौफीक से पढ़ने की कोशिश की। जितनी तारीख की किताबें हमने उठाई, मुझे जियाद के बाप का नाम कहीं नहीं मिला, कहीं जियाद के बाप का नाम नहीं मिला। ये उलमा जानते हैं। बाज जो मुअर्रिखीन है, बहुत बेचारे बाअदब लोग हैं और बड़े शर्मीले किस्म के, तो उन्होंने जियाद के बाप का नाम ये लिखा, जियाद इब्ने अबी, जियाद इब्ने अबी, यानी जियाद अपने बाप का बेटा। यानी उनको भी नाम नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि अब्बू का बेटा। अब्बू भी कोई नाम? तो ये जो जियाद था, एक साहब ने जियाद की मां से जिना किया। ये बिल्कुल ऐसी रिवायत है, मेरे पास सबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। जियाद की मां से एक साहब ने जिना किया, उससे जियाद पैदा हुआ, और उसी जानी बच्चे से इब्ने जियाद, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद पैदा हुआ। तो इसलिए सरजोन ने कहा, आले नबी पे कोई शिद्दत कर सकता है तो वो जानी की औलाद ही कर सकता है, इसलिए उसी का इंतखाब किया जाए। हालांकि इब्ने जियाद से यजीद नाराज था, ठनाठनी चल रही थी, और उसको बसरा की गवर्नरी से भी माजूल करना चाहता था। लेकिन जब आले नबी की दुश्मनी की बात आती है, तो यजीदियों का तरीका यह होता है कि कितने भी झगड़े होंगे, सारे झगड़े छोड़कर आले नबी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाते हैं। आले नबी के खिलाफ यजीदी अपने आपस के झगड़े बुला देते हैं और मुत्तहिद हो जाते हैं। ये पुरानी आदत है इनकी। तो जब देख लो आपस में मुंतशिर भी होते हैं, लेकिन फिर आले नबी के मुकाबले में मुत्तहिद भी होते हैं। लेकिन उनका कुछ क्या बिगड़ता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के नूर को फूंकों से बुझाया नहीं जा सकता। और इमाम कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहा कि अब उसका प्रमोशन किया जाए, जिसको माजूल किया जा रहा था उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आले नबी का मुकाबला जो करना है। तो उसको कहते तेरे भाई को बसरा का गवर्नर बना और तू कुफा जा। अल मुख्तसर ये कि वो हिजाजी लिबास पहनकर वो मक्कार इब्ने मक्कार आया और कुफे में दाखिल हुआ। जब वो कुफे में आया तो लोग समझे कि मौला हुसैन आ गए। चादर डाल रखी थी, मगरिब और इशा का दरमियानी वक्त था, मगरिब और इशा का दरमियानी वक्त था, और उसने चादर को यूं डाल रखा था ऐसा।
اس طرح سے، یعنی اس طرح سے چادر اوڑھ کر کے دھوکہ ہی دیا جا سکتا ہے قوم کو۔ بے شک صحیح بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا سبحان محمد اللہ، وآل بہت اچھا ہے، محمد۔ اس طرح اس نے چادر ڈالی سبحان اللہ اور چادر ڈال کر کے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان سبحان اللہ، کوفے میں داخل ہوا تو لوگ کہتے تھے مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، اے رسول کے بیٹے خوشخبری، خوش آمدید، ویلکم۔ لوگ کہتے تھے، وہ سب کو گھورتے جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جس کو پتا چلا لوگ بھاگے بھاگے چلے آئے، حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے۔ جب سب کو دیکھنے لگا تو جب ایسا لگا کہ بھیڑ بہت ہوگی، چلنا مشکل ہو گیا، تو کسی نے اعلان کیا یہ حسین نہیں ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد امیر آئے ہیں۔ تو لوگ افسوس ملتے ہوئے چلے گئے اور 20-25 لوگ رہ گئے اور وہ داخل ہو گیا گورنر ہاؤس میں۔ جب وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے کہا نعمان بن بشیر تم ہٹ جاؤ، تمہیں یزید نے معزول کر دیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے دن منبر پہ چڑھا اور کہا خبردار، جس نے بھی مسلم کو پناہ دے رکھی ہے وہ اپنے گھر سے مسلم کو نکال دے یا ہمارے حوالے کر دے بچوں سمیت، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور جس نے بیعت کی ہے وہ کنارہ کش ہو جائے، ورنہ بہت سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ کوفی لا یوفی ڈر گئے، ڈرنے کے بعد دھیرے دھیرے چھٹنے لگے، ملنے جلنے سے پرہیز کرنے لگے۔ مختار کے گھر سے نکل کر حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر آ گئے۔ یہ ہانی صحابی رسول ہے، حضرت ہانی ان کے گھر آگے، بڑے نیک آدمی تھے یہ۔ آ گئے تو حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ حضرت مسلم کی تلاش ہوئی، اختصار کے ساتھ یہ کہ ایک جاسوس نے جاسوسی کر دی کہ حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر میں، حضرت ہانی کے گھر میں تھے اسی وقت۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو، چونکہ پتہ چل گیا تھا کہ تلاش جاری ہے، محمد و ابراہیم کو قاضی شریح کے گھر پہنچا دیا تھا کہ قاضی شریح میرے بچوں کو آپ سنبھالیں اور تاکہ حضرت ہانی کے گھر میں محفوظ رہوں۔ حضرت ہانی کو بلایا ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں اور کہا ہانی تجھے معلوم نہیں کہ میں نے کیا اعلان کیا ہے؟ حضرت ہانی نے کہا کہ کیا اعلان کیا تم نے؟ کہا کہ میں نے کہا جو مسلم کو پناہ دے گا ہم اسے سخت سزا دیں گے، تمہارے گھر میں مسلم ہے؟ حضرت ہانی نے کہا میرے گھر میں نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ہانی نے حضرت امام مسلم کو ایسی جگہ چھپایا تھا جس گھر میں وہ نہیں رہتے تھے، کہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو جاسوس تھا اس کو سامنے کیا تو حضرت ہانی سمجھ گئے کہ جاسوسی ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے تو انہیں چھپا رکھا ہے، اگرچہ میرے گھر میں نہیں، لیکن اگر مسلم میرے پیر کے نیچے بھی چھپے ہوں تو بھی میں انہیں تیرے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ وہ حضور کی اولاد ہے، اہل بیت ہے، آل عقیل ہے۔ میں آل نبی کو تیرے حوالے کر دوں؟ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضور کو اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے سنا ہے، میں ان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور صحابی رسول حضرت ہانی کو اس نے مارنا شروع کیا۔ جب حضرت ہانی کو مارنا شروع کیا، یہ ہے ان لوگوں کا حال جو لوگ اس طرح کی پیدائش سے دنیا میں آتے ہیں۔ حضرت مارنا شروع کیا۔ ہانی کے اس بزرگ کے حوالے سے ایک افواہ گھوم گئی کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا، ابن زیاد نے شہید کر دیا، تو تقریباً 40,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور اس نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بھی تلوار لے کر کے آگئے کہ جس نے، جو میرا میزبان ہے، جس نے مجھے چھپایا، احسان کیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے کوفہ کے سربراہ اور با اثر لوگ، ان لوگوں کو اس نے گورنر ہاؤس میں بلایا اور پورے مجمع کو بس ایک اشارے کی ضرورت تھی، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا صرف افواہ کی بنیاد پر
گورنر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم آل نبی ہیں، حضور کی اولاد ہیں۔ ہم شریعت کا لحاظ نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم پہلے معلوم کریں گے، تحقیق کریں گے کہ حضرت ہانی واقعی شہید ہوئے، تو اوپر سے جو ہے وہ ان لوگوں نے 62 لوگوں نے کھڑے ہو کر کے کہا لوگوں ہانی قتل نہیں کیے گئے موجود ہیں، لیکن یہ بات وہ گول کر دیے گئے کہ زخمی ہیں اور ان کو ڈنڈے سے مارا گیا ہے۔ تو جو لوگ آئے تھے وہ لوگ چھٹنا شروع ہو گئے، اتنے چھٹے کہ صرف 700 لوگ رہ گئے، اور جب 700 لوگ رہ گئے مغرب کی نماز کا وقت آیا، حضرت امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جب گئے تو آپ نے تکبیر کہی تو پیچھے 700 لوگ تھے، لیکن جب مغرب کی نماز کا سلام پھیرا پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ حال ہوا حضرت مسلم ابن عقیل کا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رونے لگے۔ کوفے والوں نے سابقہ روایت کے مطابق تو وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا، اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے، کوفے کا ہر دروازہ بند تھا۔ جن کے گھر امام مسلم کی دعوتیں ہوتی تھی ان کے دروازے بند ہے، جو محمد و ابراہیم کو سر پہ اٹھا کے لے کے چلتے تھے ان کے دروازے بند ہے۔ کوفے والوں نے یہ کیا، حضرت امام مسلم چلتے چلتے آئے تو دیکھا ایک بڑھیا کسی کا انتظار کر رہی ہے، اس کا نام تاریخ میں توعا بتایا جاتا ہے۔ اس سے کہا مائی پانی پلا سکتی ہے، پانی پلا، اس نے پانی دیا، پانی دے کر کے امام مسلم پانی پی کے وہاں بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا اے اجنبی مسافر جا اب تو یہاں بیٹھتا کہ میں پانی پی لیا چلا جا۔ کہا مائی میرا کوئی گھر نہیں، میں کوفہ میں مہمان بنا کر بلایا گیا تھا، کوفے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس بڑھیا نے غور سے دیکھا تو کہا کہ آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میرے مقدر جگہ آپ میرے گھر آ جائیں، سب نے آپ کے لیے دروازے بند کیے تو آپ میرے گھر آ جائیں۔ اس نے بڑی خدمت کی، لیکن اس کا بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ولی کے پیٹ میں شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایسے آپ نے سن رکھا ہے، تو ویسے ہی وہ اہل بیت کی محب تھی، لیکن اس کا بیٹا بڑا لالچی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام مسلم ہمارے گھر میں ہے تو جا کر محمد ابن اشعث اس کو خبر دی، ابن اشعث کو خبر دی، اور اس نے ابن زیاد کو، اور ابن زیاد نے سینکڑوں لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اور پھر یہ ہوا کہ توعا کے گھر میں وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد حضرت امام مسلم اچانک جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے لگے تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سنبھالی اور دیکھا کہ سینکڑوں لوگ، انہوں نے حضرت مسلم کو گرفتار کرنا چاہا۔ کہا شیر خدا کا شیر اس طریقے سے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اور آپ جنگ کرنے لگے اور لڑنے لگے ان سے۔ وہ تنہا شہزادہ تھا شیر خدا کی، اللہ اکبر، بھائی کا بیٹا تھا، اللہ اللہ۔ جب لڑتے ہیں لڑتے لڑتے تھک گئے، زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، تو ابن اشعث نے سوچا یہ نبی کی آل ہے، ان پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا، تو اس نے یہ کیا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ آپ جب امان دی تو آپ نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ گورنر ہاؤس تک لے گئے۔ جب گورنر ہاؤس لے گئے تو آپ کے کمر میں جو تلوار لٹکی ہوئی تھی اس تلوار کو ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ نکال لیا۔ امام مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوفے والو یہ تمہارا دوسرا دھوکہ ہے، تم نے مجھے امان دی اور اب تم نے میری تلوار نکال لی، اس کا مطلب تمہارا خیر کا ارادہ نہیں ہے۔ اور آپ جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے تو آپ نے ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کو سلام نہیں کیا، تو اس کو غصہ ہے آپ مجھے سلام نہیں کرتے۔ فرمایا کہ تو میرے قتل کا در پہ میں تجھے سلام کروں، آل نبی کے دشمن کو سلام کروں؟ ہمارے یہاں سلام کا ایک معیار ہے، ہمارے کو سلام نہیں کرتے، سلام ہم انہی کو کرتے ہیں جو نبی اور آل نبی کو سلام کرتا ہے۔ سلام کا ہمارے یہاں بڑا عظیم معیار ہے، جن کے یہاں سلام رسم ہے وہ جسے چاہیں کر دیں، لیکن ہمارے یہاں سلام دعا ہے، اور ہم نبی کے دشمنوں کو دعا نہیں دیتے، ہم اہل بیت کے غداروں کو دعا نہیں دیتے، ہم تو شاکوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں اخلاق سیکھو، اخلاق، ہم کہتے ہیں آل نبی کے اخلاق ہم نے سیکھ لیے ہیں۔
ہم انہی کو سلام کرتے ہیں جو نبی کو سلام کرتے ہیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے۔ ہمارے یہاں سلام کا معیار ہے۔ اللہ پاک قرآن میں بھی سلام بھیجتا ہے تو کن پر؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اللہ فرماتا ہے ہم سلام نازل کریں گے قیامت کے دن اور کہیں گے مجرموں کو نکالو۔ اللہ بھی سب کو سلام، وہ رحمان ہو کر سب کو سلام نہیں پڑھتا، سب کو سلام نہیں کرتا، وہ چھاٹ چھاٹ کر کے سلام کرے گا۔ سلام ان پر جو نبی کے وفادار، اور مجرموں کو چھاٹ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سلام علی الیاسین، اے یاسین میرے حبیب تیری اولاد پر سلام۔ اللہ ہم نے کہا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ یار یہ تو نبی پہ سلام پڑھتے پڑھتے اب کربلا والوں پہ بھی سلام پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے لائے؟ ہم نے کہا یہ سلام علی الیاسین سے لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاسین کون ہے؟ یہ الیاسین کو بزرگوں نے آل یاسین پڑھا ہے، اور یاسین کون ہے؟ یاسین محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ اسی لیے قرآن جب ان پہ سلام پڑھے تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ ہم کہاں سے کوئی الگ شریعت لائیں گے؟ ہماری شریعت تو وہی ہے جو قرآن مقدس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے سلام نہیں کیا، اس نے کہا سلام نہیں کرتے، کہا تو میرا قتل کا در پہ ہے، اہل بیت کا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نے بغاوت کی اور حسین باغی ہے۔ حضرت امام مسلم نے کہا حسین ابن علی تیرا باپ بھی ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا، وہ نواسے رسول ان کی توہین کرتا ہے۔ تو اس نے مزید گالیاں دی جس کا ذکر یہاں نامناسب ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مسلم اب تم تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ امام مسلم رونے لگے، کہا آپ جیسے بہادر کو میں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں رونا اس پر ہے جان پر نہیں۔ ایک جان کیا ہے، اللہ اگر کروڑوں جان دیتا تو حسین ابن علی پہ قربان کر دیتا۔ رونا اس پر ہے کہ میں خط لکھ چکا ہوں حسین کو، حسین میرا خط پڑھ کر اعتماد کریں گے کیونکہ وہ مجھ پہ بہت اعتماد کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ آئیں گے، اس لیے رونا اس پر ہے کہ کاش وہ نہ آتے۔ اور اس عمر ابن سعد وہاں موجود تھا، کل اس کا تذکرہ ہم تفصیل سے کریں گے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ عمر بن سعد کو آپ نے اپنے قریب بلایا، فرمایا ابن سعد میری کچھ نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، سن لے، اس پہ عمل کرنا۔ اس نے کہا میں نہیں آتا، اس لیے کہ جب دنیا کا کتا ہو جاتا ہے آدمی اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ابن زیاد بدنہاد نے کہا جا تیرے چچا کا بیٹا ہے کچھ سن لے، تیرا رشتہ دار ہے کچھ سن لے۔ تو اس وقت وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا 700 درہم کا میں مقروض ہوں کوفہ میں، تو میرا گھوڑا اور ساز و سامان بیچ کر کے وہ قرض ادا کر دینا، اور میرے بچوں کو مدینہ طیبہ تک پہنچانے کا انتظام کر دینا۔ حسین ابن علی کو اطلاع کر دینا کہ وہ نہ آئیں اور میرا لاشا لے کر مجھے دفن کر دینا۔ وہ آیا اور اس نے ساری باتیں ابن زیاد کو بتا دی۔ اس نے ہنس کے کہا کہ عجیب ہے، جس کو رازدار بنایا تھا اس نے بھی راز کھول دیے۔ اور پھر کہا مسلم جاؤ اب قتل کا وقت آ گیا۔ ان کے ہاتھ پکڑے گئے اور ان کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا گیا اور حضرت امام مسلم کو کوڑے لگائے گئے۔ آپ نے رخ مکہ المکرمہ کی طرف کیا، اے ابن رسول تو میرے حال سے بے خبر نہیں، میرا آخری سلام لے۔ اور آپ نے کہا اللہ محمد اور آل محمد پر برکتیں نازل فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کلمہ پڑھے اور جلاد نے آپ کی گردن اڑا دی۔ گردن اڑانے کے بعد آپ کے لاشے کو گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اسی پہ بس نہیں کیا گیا، آپ کے لاشے کو کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا گیا۔ یہ انجام، یہ حالات، اللہ اکبر، یہ معاملات حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیے گئے۔ شام ہوتے ہوتے کوفہ کی سرزمین مسلم ابن عقیل کے خون سے رنگین ہو گئی، اور جس دن حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن جو ہے وہ خط مولا حسین کے دربار میں پہنچا۔ آپ نے وہ خط پڑھ کے خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے نکلنے کی تیاری کی۔
لیکن ادھر اب جو آگے کا سفر ہوگا وہ تو کل بیان ہوگا. ادھر امام مسلم کی شہادت کے بعد ان نابکاروں نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ ابن زیاد بدنہاد نے اعلان کروا دیا کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، لہذا مسلم کے دونوں بچوں کو جس نے پناہ دے رکھی ہو وہ فوری طور پر ہمارے حوالے کر دے. اگر کوئی پتہ بتائے گا تو اسے بھی انعام ملے گا، اور اگر کوئی پکڑ کر کھلائے گا تو اسے بھی اتنا انعام ملے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا. لوگ ڈھونڈنے لگے ان شہزادوں کو. سوچو تو صحیح، 6 سال اور 8 سال کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ابن زیاد بدنہاد پلید کی دشمنی کتنی ہے. اعلان ہو رہے ہیں جگہ جگہ. کوفہ کے کم نصیب لوگ بلکہ بد نصیب لوگ آل نبی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر چکے ہیں. کربلا کا یہ پہلا شہید ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ایسے حالات میں اللہ اللہ ایسی کیفیتوں کے اندر مولا حسین کا بھیجا ہوا وہ نمائندہ شہید ہونے کے بعد اب ان کے بچوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے. بچے قاضی شریح کے پاس تھے. یہ قاضی شریح وہ ہیں جو مولا علی نے جن کو اپنے دور خلافت میں کوفہ کا قاضی بنایا تھا. یہ بھی بڑے اچھے انسان تھے، اہل بیت کے محب تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوفہ کا ہر گھر غدار تھا، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کوفہ کی اکثریت غدار تھی. کوفی لا یوفی. آج بھی کوفے والوں کے اندر وفاداری نہیں ہے. اسی لیے کوفہ اللہ اکبر بڑے عجیب وہاں کے حالات ہیں. وہاں کی مٹی کی بڑی عجیب کیفیت ہے. جب میری حاضری کوفہ ہوئی تو میں نے نہ وہاں کا پانی پیا، نہ وہاں کوئی چیز کھائی، نہ وہاں سے کوئی چیز خریدی. اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے داخل ہوا اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے نکل گیا. اس لیے کہ اپنے یہاں تو معیار محبت آل نبی ہے. حالانکہ اس زمین نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن نسبتیں بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ہم اس زمین کا احترام اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہاں پر مولا علی رہے ہیں، لیکن وہاں کی بے وفائی سے ڈرتے بھی ہیں. اللہ اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قاضی شریح کو جب پتا چلا امام مسلم کے شہزادوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، آپ نے بدل ناخواستہ ان بچوں کو اپنے قریب بلایا. جب بچے سامنے آئے، پیاری پیاری معصوم صورتیں ہیں، زلفیں کندھوں تک لٹک رہی ہے. وہ شہزادوں کو دیکھ کر بے ساختہ قاضی شریح کی چیخ نکلی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے لگے. ننھے سے بچوں نے قاضی شریح کو اچانک روتے ہوئے دیکھا تو کہا قاضی شریح کیوں روتے ہو؟ اس طریقے سے اچانک رونا اور ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، یہ انداز تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. قاضی شریح کیا ہمارے بابا شہید ہو گئے؟ تو قاضی شریح نے بچوں کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا اے بچوں تم یتیم ہو گئے. اب کبھی باپ کی شفقتیں بچوں کو یاد آتی ہے، کبھی ماں کی ممتا بچوں کو یاد آتی ہے. ایسے حالات میں قاضی شریح نے کہا صبر کرو، دشمن دیوار کو کان لگا کے بیٹھے ہیں. بچوں کہیں ایسا نہ ہو انہیں پتہ چل جائے تو وہ تمہیں اٹھا لے جائیں، کیونکہ تمہارے قتل کا اعلان ہو گیا، تمہارے خلاف مخبری کا اعلان ہو گیا. بچوں اب میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ ایک قافلہ قریب ہمارے کوفہ سے گزرنے والا ہے. اس قافلے کے ساتھ ہو جانا اور مدینہ منورہ خیر سے چلے جانا. اپنے بیٹے کو ساتھ کیا اور کہا بیٹے جا اس قافلے کے ساتھ کر دے. بیٹا لے کر کے گیا. قافلہ کوچ کر رہا تھا، اس کی گرد ابھی تک اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی. ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر قاضی شریح کے بچے نے، بیٹے نے انگلی سے دکھایا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے. دونوں شہزادے جن کو کبھی چلنے کی عادت نہ تھی، نانا کے مزار تک بھی جاتے تو بابا کی انگلی پکڑ کر کے جاتے. جنہوں نے کبھی زمین پہ چلنا نہ سیکھا تھا، آج وہ بچے دوڑ رہے تھے. دوڑتے دوڑتے تقدیر تدبیر پر ہمیشہ غالب آتی ہے. انسان کی تدبیر تقدیر کے آگے پھیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے. ننھے معصوم بچے دوڑتے رہے، قافلے کی گرد ختم ہو گئی. ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر وہ بچے پوری رات دوڑتے رہے. کانٹا چبھتا تو سہم کر کے آپ پکارنے لگتے، پتہ کھڑکنے کی آواز آتی، ایک دوسرے سے لپٹ جاتے. رات کی تاریکی ہے، داغ یتیمی ہے. جنہوں نے اللہ اکبر پھولوں کی سیج پر زندگیاں گزاری تھی، آج ان کی راہوں میں کانٹے بچھے تھے. یتیمی کا داغ الگ تھا، ماں سے دوری الگ تھی، دارالامان مدینہ منورہ کی فرقت الگ تھی. ایسے میں دونوں بچے اللہ اکبر ایک جنگل میں کانٹوں سے پیر چھلنی ہو گئے تو بیٹھ گئے. ابن زیاد بدنہاد کے لوگ آئے اور
उन बच्चों को देखा तो कहा कौन हो तुम? बच्चों ने सोचा कि यतीमों का हाल सुन करके किसी को भी रहम आता है तो कहा हम मुस्लिम इब्ने अकील के यतीम है। उन्होंने जैसे ही सुना बच्चों के चेहरों पे तमाचे लगाने शुरू किए और खूब मारा बच्चों को, और फिर उनकी जुल्फें पकड़ी और उनके हाथों की मशकें कस दी, उनके हाथों को रस्सियों से बांध दिया। वो शहजादे जिनके पैर भी फरिश्ते चूमने में फख्र महसूस करते हो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें, जिनकी बात ये हो उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, उन लोगों के हाथों को पैरों को बांध दिया गया और जुल्फे पकड़ करके घसीटने लगे। इब्ने जियाद के पास पहुंचाया। इब्ने जियाद ने कहा जेल में डाल दो, यजीद को लिख देता हूं, इस मुस्लिम के बच्चे करना क्या है, कत्ल करना है या जिंदा आपके पास भेजना है? अल्लाह अकबर। उन दोनों शहजादों के मुतालिक जब ये बात यजीद को लिख करके भेजी गई, मशकूर नाम का दारोगा था, इब्ने जियाद का मुहिब्बे अहले बैत था, दोनों शहजादों के पैरों से कांटे निकाले, उनकी खिदमत की, उन्हें खिलाया और रात के आखिरी पहर में कहा बच्चों मेरा भाई कादसिया में रहता है और ये रास्ता कादसिया का है, ये अंगूठी लेकर के जाओ, मेरे भाई को बताना, वो तुम्हें आसानी के साथ मदीने तैयबा पहुंचा देगा, और जब आप मदीने जाना तो नाना को आपके मेरा सलाम कहना, और मैंने जो आपकी खिदमत की है उस पर मुझे ये सिला देना कि क़यामत में नाना से आपके कहना कि मेरी शफाअत करें। अब जो मेरा होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम तो जाओ। इधर वो रवाना हुए। उधर मशकूर ने जाकर के इब्ने जियाद से कहा कि मैंने बच्चों को छोड़ दिया, उसने मशकूर को कत्ल करवा दिया, ये एक अलग उन्वान है। उसके बाद दोनों बच्चे चले, रात भर चलते रहे चलते रहे चलते रहे, सुबह को वहीं आकर के पहुंचे जहां से चले थे। दोनों बच्चे, सुबह हो रही थी, दरिया का किनारा था, दरख्त पास में था, कल का सदमा दिल पर था, कल का खौफ दिल पर था, कोई जगह न मिलती थी छुपने के लिए, दरख्त में खो बनी थी, उसी में दोनों शहजादे छुप गए। थोड़ी थोड़ी देर पर सहम जाते, डर जाते, परेशान हो जाते। एक कनीज दरिया पे पानी भरने के लिए आई तो उसने क्या देखा, दो नूरानी सूरतें नजर आती है। पलट करके देखा तो बच्चे डर गए, कल का खौफ था। उसने कहा बच्चों बाहर आओ, सांप बिच्छुओं के बसेरे से बाहर निकलो, तुम्हारी जगह वो नहीं है। उसने कहा कौन हो तुम? बच्चों ने डरे कि आज भी बताएंगे तो फंसेंगे, लेकिन जिनके दिल में इश्क रसूल का चिराग जलता है वो चेहरे से नबी के खानदान के लोगों को पहचान लेते हैं। ईमान की नाक जिनकी जिंदा है उन्हें खुशबू आती है। उन्होंने कहा तुम बताओ न बताओ, तुम्हारे चेहरे की चमक बताती है कि तुम नबी के घराने के हो, तुम आले नबी औलाद अली हो, तुम नबी की औलाद हो। तो उस वक्त बच्चे लिपट गए। मैं कहा मैं तुम्हारी कनीज हूँ, मेरी मालिका भी तुम्हारी कनीज है, चलो बच्चों मैं लेकर के चलती हूँ। दोनों शहजादों को लेकर के चली और अपनी मालिका को कहा पता है कौन है? ये मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं। उसने कहा मेरे तो भाग जगे। बच्चों को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, हाथों से खाना खिलाया। कहा मैं खुश नसीब हूँ, बीबी ज़हरा क़यामत के दिन मेरी शफाअत करेगी और मैं उनकी आल की खिदमत कर रही हूँ। लेकिन फिर यही हुआ, बच्चों को रात को खिला पिला करके सुला दिया। उसका शौहर हारिस नाम का वो बदबख्त ताखीर से घर पहुंचा तो पूछा बीवी ने क्या हुआ? तो उसने बताया कि मुस्लिम के बच्चे भाग गए हैं, मैं उन्हें ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते जंगल में इतना तड़पा कि मेरा घोड़ा भी मर गया, पैदल पैदल ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिला। बीवी ने कहा छोड़ ये सब। कहा छोड़ क्या, इससे बेहतर इनाम का मौका अब कब हाथ आएगा, मालदार बनने का इससे बड़ा मौका कब हाथ आएगा। कहा कि वो रसूल की आल है, भूल जा उन्हें, ऐसा मत कर। नहीं माना, सोचा कि ये बदबख्त नहीं मानेगा, खिलाया पिलाया, उस बदबख्त को सुला दिया, सोया। उधर कमरे पे ताला डाल दिया। लेकिन हाय रे तकदीर, हाय रे तकदीर, अल्लाह का इम्तिहान, अल्लाह की आजमाइश। खुदा की जब आजमाइश होती है तो फिर ऐसा ही होता है। अल्लाह अकबर। दोनों भाई रात के आखिरी पहर में रोते हुए उठे, एक दूसरे से बिलकते बिलक के रो रहे हैं। वो उठा, हारिस कहता है कि रोने की आवाज कैसी? का बाजू के बच्चे रो रहे होंगे, पड़ोस के सो जा। कहा नहीं ये हमारे घर से आती है। वो बीबी जब दरवाजे के करीब पहुंची तो बच्चे दोनों आपस में गले मिल मिल के रो रहे थे। मोहम्मद इब्राहिम से कहते थे भाई अब मरने के लिए तैयार हो जाओ,
शहीद होने के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा हौज़े कौसर पर दादी फातिमा है, चचा इमाम हसन है, दादा मौला अली है, सैयदुल अंबिया है, और बाबा मुस्लिम इब्न अकील भी है। नाना जान कहते हैं मुस्लिम अकेले अकेले आ गए, बच्चों को परेशान कहां छोड़ दिया। भाई जब हुजूर ने ये कहा, नाना ने ये कहा, मेरे बच्चे कहां हैं मुस्लिम, मेरे बच्चों को कहां छोड़ आए हो। गैब दा नबी ने जब ये पूछा, मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं हुजूर बस सुबह का सवेरा नमूदार होगा, वो भी अनकरीब आने वाले, हुजूर वो भी आकर के मचलेंगे आपके दामन से। भाई मैंने ख्वाब देखा इसलिए शहादत के लिए तैयार हो जाओ। छोटा भाई कहते भैया मैंने भी यही देखा। रोने लगे एक दूसरे को पकड़ के, हाय मेरी अम्मी, हाय माँ की ममता, हाय माँ की का प्यार, मदीने की राहतें। बच्चे रो रहे थे, वो उठ करके आया, देखा बच्चे रो रहे हैं, पूछा कौन हो तुम। उन्होंने सोचा कि ये तो अहले बैत के मुहिब्बों का घर है। कह दिया मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे। इतना सुनना था, अच्छा मैं तो ढूंढते ढूंढते थक रहा हूं, मेरा घोड़ा मर रहा है, और तुम लोग मेरे घर में आराम से बैठे हो, ऐश कर रहे हो। उनके चेहरे पे तमाचे लगाए। बीवी ने पकड़ा, ऐसा न कर, कल कयामत के दिन इनके नाना को क्या जवाब देगा। रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, शर्म कर शर्म कर। उसने कहा बीबी जोड़े और घोड़े मिलेंगे, मालो दौलत मिलेगा, इन बच्चों के एवज में दोनों को बांध दिया। सुबह का इंतजार करने लगा, बीवी तड़पती रही, उसको भी मारकर बेहोश कर दिया। फिर वो सुबह आई, लरसती हुई सुबह, वो सुबह जो खून से रंगीन थी। जब सुबह का वक्त आया, वो उठा, उस बदबख्त ने कहा अगर मैं इब्ने जियाद के पास ले जाऊंगा कुफा वाले इन्हें छीन न ले। उन्हें पकड़ा और जुल्फों के बल घसीटते हुए फरात के किनारे की तरफ ले गया। बीवी तो बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद जब ये फरात के किनारे पर पहुंचा, बीवी को होश आया, देखा कि बच्चे नहीं। निकलती हुई दौड़ती ढूंढती ढूंढती पहुंची तो फरात के किनारे पर दोनों शहजादे खड़े थे। दोनों के हाथों में रस्सियां थी और कहा बच्चों अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों शहजादे कहते हैं हम पे रहम करो, हम पे रहम करो, हम यतीम हैं, हमारे बचपने पे रहम करो। लेकिन उन सालिम को रहम न आया। उसने तलवार जैसे उठाई, बीवी, उसका बेटा, उसकी कनीज आ पहुंची। बीवी बीच में आई, उसे फिर मारा, जख्मी किया। बेटा बीच में आया, उसके दो टुकड़े कर दिए दुनिया की लालच में। और जब मारने के लिए तैयार हुआ, कनीज को भी मार डाला, बेटे को भी, बीवी को जख्मी कर दिया। जब मारने की बात आई तो छोटा भाई कहता हारिस अब अगर कत्ल ही करना है तो पहले मुझे कत्ल कर, मेरे भाई को न कर, मैं अपने भाई का सदमा न देख सकूंगा। बड़ा भाई कहता पहले मुझे कत्ल कर, मैं अपने छोटे भाई का सदमा न देख सकूंगा। और जालिम ने हंसते हुए तेवर चढ़ाए। हाय हाय, तसव्वुर करें, फातिमा की रूह मचलने लगी। फर्श से अर्श तक, कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। या रसूल अल्लाह इशारा करें, मैं अर्श को हिला दूं। हुजूर ने कहा फातिमा इम्तिहान है, खबरदार सब्र करें। मौला अली के हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी है, रूह अली तड़प रही है। हुजूर इशारा करें तो जमीन में जलजले आ जाएं। लेकिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह की मर्जी है, सब्र करो। जिब्रील दम बखुद है, आसमान की आंखें फटी के फटी है, क्या होने जा रहा है। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे बच्चों की तो कुर्बानी, जानवरों के छोटे बच्चों की कुर्बानी भी मना है। 6 साल और 8 साल के बच्चों पे तलवार उठती है। बस इम्तिहान है खुदा का। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक वार में दोनों शहजादे की गर्दन उड़ा दी जाती है। बच्चों की सर खून में तड़पने लगते हैं। आसमान की आंखें झपक गई, जमीन पे लर्जा तारी हो गया। और उसके बाद दोनों के लाशों को दरियाए फरात में डाल दिया गया। खुशी से हारिस लेकर के चला, इब्ने जियाद
آج میری منہ مانگی قیمت دے تیرے دشمنوں کا سر لائے. اس نے کہا کیا لائے؟ کیا لائے ہو؟ رکھو تو صحیح. کہا مسلم کے بیٹوں کا سر. کہاں ملے تجھے؟ کہا کہ وہ تو میرے گھر آ گئے تھے. کہا میں نے یزید کو لکھا ہے کہ وہ میرے پاس قید ہیں, زندہ بھیجو یا قتل کر دو. اگر اس نے کہا زندہ بھیج تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ میرے پاس لا کے دیتا, میں جو چاہتا کرتا. اس نے کہا کہ اگر میں لاتا تو لوگ مجھ سے چھین لیتے. تو کہا چھیننے کا خوف تھا تو مجھے اطلاع کرتا, میں فوج بھیجتا اور فوج بھیج کر کے جو ہے بچوں کو منگا لیتا. کون مزاحمت کرتا؟ ظالم. اب میں یزید کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ وہ تو میری خبر لے گا. اس لیے اب تیرا انجام یہ ہے کہ تجھے بھی قتل کیا جائے. دیکھا اہل بیت کی دشمنی کا انجام, نبی کے آل کے ساتھ غداری کا انجام. اس کو پکڑایا, ایک محب اہل بیت سے کہا لے جا, اسے بھی وہی قتل کر دے جا بچوں کو قتل کیا تھا. اور اس کے بعد جب لے کر کے وہ وہاں پہنچا ہے تو وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی, اور شہزادوں کی لاشیں تو دریائے فرات میں ڈوب چکی تھی. لیکن جیسے ہی وہ سر لائے گئے, سبحان اللہ, جیسے ہی وہ سر لائے گئے فرات کے کنارے اور حارث کو قتل کیا گیا, تو وہ سر جیسے ہی فرات کے کنارے لائے گئے, وہ لاشوں کی کرامت یوں ظاہر ہوئی کہ وہ لاشیں پھر اوپر کو تیرنے لگی. اور جب اوپر کو تیرنے لگی تو وہ لاشیں نکالی گئی اور پھر ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. آج بھی محمد و ابراہیم کی قبر وہاں موجود ہے. فقیر کو شرف حاصل ہے اس بارگاہ کی حضوری کا. آج بھی وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے محمد و ابراہیم ابھی بھی گلے مل کر کے کوفہ والوں کی شکایت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے مالا مال. اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.